نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین اور معزز اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن حکیم کے تیسرے حصے کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری، اور آج لیسن پلان کے مطابق ہماری کلاس نمبر ہے 26۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الذاریات کی آیات 24 سے 46 کا مطالعہ کریں گے، اور صفحات ہیں کتاب کے 96 اور 98۔ بک 3 ہے، پیج نمبر 96 سے 96 اور 98، اور کلاس نمبر 26، اور سورۃ الذاریات کی آیات 24 سے 46 کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹ کم، مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں کیا کچھ آج ہم جانیں گے۔ ان میں سے پہلی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی کیا صفت بیان کی گئی ہے۔ مہمان آئے ہیں، کون ہیں؟ کچھ پتہ تو ہے آپ کو، کہیں پہلے ذکر آپ نے سنا ہوگا کہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، وہ بات بیان ہو رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کا حق کیسے ادا فرمایا۔ ہاں، مجھے یاد آیا کہ پارٹ 2 جب ہم نے مطالعہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ تو نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے دل میں خوف کیوں محسوس فرمایا۔ نمبر 4، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا۔ نمبر 5، عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بستی میں رہنے والے مؤمنین کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یہ بات بھی آئے گی۔ نمبر 6، فرعون کا ذکر عبرت کن الفاظ میں کیا گیا ہے، اس کے واقعے سے عبرت دلائی گئی ہے کن الفاظ میں، یہ بھی ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ اور 7ویں بات ہے، قوم عاد پر بھیجی جانے والی ہوا کی کیا صفت بیان کی گئی ہے۔ اس قوم کو تیز ہوا سے اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالا تھا، اس ہوا کی کیفیت اور صفت کیا تھی، اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانیں گے۔ اب آئیے آج کی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورۃ الذاریات کی آیات 24 تا 28 اس وقت ہمارے اور آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا۔ قال السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا۔ قوم منکرون، اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ، پھر خاموشی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے۔ فجاء بعجل سمین، تو ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لے آئے۔ فقربہ الیہم، پھر اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا۔ قال الا تأکلون، فرمایا کیا آپ لوگ کھاتے نہیں۔ فاوجس منہم خیفہ، پھر انہوں نے ان کے نہ کھانے سے دل میں خوف محسوس کیا۔ قالوا لا تخف، تو فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ اگلی آیات سورۃ الذاریات کی آیات 29 تا 35۔ فاقبلت امرأتہ فی سروۃ، پھر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں۔ فسکت وجہہا، تو اس نے تعجب سے ہاتھ اپنے چہرے پر مارا۔ وقالت عجوز عقیم، اور بولی کیا ایک بانجھ بڑھیا کے ہاں اولاد ہوگی۔ قالوا کذالک قال ربک، وہ فرشتے بولے آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہی ہے جو بڑے حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ قال فما خطبکم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پس تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں۔ اس آیت سے 27واں پارہ قرآن حکیم کا شروع ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یاد آ گیا۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، فرشتوں نے کہا بے شک ہم لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، پھر اس بستی میں جو کوئی ایمان والوں میں سے تھا ہم نے اس کو باہر نکال دیا۔ اگلی آیات سورۃ الذاریات کی آیات 36 تا 41، 36 سے 41۔
فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے گھر کے سوا کوئی اور گھرانہ نہ پایا۔ وترکنا فیہا آیۃ، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی، للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے انہیں ایک واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ فتولی برکنہ، تو اس نے اپنی قوت کے زور پر منہ موڑ لیا۔ وقال ساحر او مجنون، اور کہا یہ تو جادوگر یا مجنون ہے۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ فنبذناہم فی الیم، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا۔ وہو ملیم، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا۔ وفی عاد، اور قوم عاد کے واقعے میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب ہم نے ان پر خیر سے خالی آندھی بھیجی۔ اگلی آیات سورۃ الذاریات کی آیات 42 تا 46، 42 سے 46۔ ما تذر من شیء، جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی، اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ وفی ثمود، اور قوم ثمود کے واقعے میں بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن امر ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، تو انہوں نے کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من القیام، پھر نہ تو وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے تھے، وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی بدلہ لینے والے تھے۔ وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا تھا۔ انہم كانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہ الحمدللہ سورۃ الذاریات کی آج جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ ہوا مکمل، اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے اور کچھ اور اقوام کا بھی ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ مطالعہ شروع کرتے ہیں تشریح کے اعتبار سے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 24 سے ارشاد ہوا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی ہے؟ آیت میں مذکور واقعے کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی آمد کا ذکر ہے، اور انہیں معزز مہمان کہہ کر پکارا گیا۔ پڑھ چکے ہیں واقعہ پہلے، مختصر بات کرتے ہیں۔ معزز مہمان کا تعارف، بعض مفسرین کے نزدیک یہ 3 فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو انسانی شکلوں میں آئے تھے۔ فرشتے انسانی شکلوں میں آ سکتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام تو کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک رائے ہے کہ 3 فرشتے آئے تھے، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام، جو کہ انسانی شکلوں میں آئے تھے۔ آیت نمبر 25، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون، جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ یہ آیت نمبر 25 کا ترجمہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچ کر معزز مہمانوں کا طرز عمل۔ جب مہمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر پہنچے تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پتہ چلا فرشتوں کا بھی جب ملاقات کا موقع ہو تو انداز کیا ہے؟ سلام کرنا۔ پیغمبروں کا بھی معاملہ کیا ہے؟ سلام کا معاملہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سلام کی تلقین فرمائی ہے۔ آئیے ایک حدیث کا مطالعہ کرتے۔ فرمانے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ملاقات کے وقت پہلے سلام کرنا چاہیے اور اس کے بعد بات چیت کرنی چاہیے۔ سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دینا اچھا نہیں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو ملاقات کا ادب کیا ہے؟ سلام کیا جائے، اور اگر کسی نے سلام کر دیا تو اس کا جواب دیا جائے۔ ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں۔ آگے لکھا ہے، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا جنت میں داخل کرنے والے اعمال ہیں، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح سورۃ الدہر کی آیات 8 تا 9 میں کھانا کھلانے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رحمان کی عبادت کرو
لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کو سلام کرنا، سلام کو عام کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور نقطہ، ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ اور جس سے جان پہچان ہو اس کو بھی، اور جس سے جان پہچان نہ ہو اس کو بھی سلام کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں روایت موجود ہے۔ تو اچھا اسلام کیا ہے؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، اور چاہے ہم لوگوں کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ان کو سلام کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے ہمارے لیے۔ آیت میں مذکور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کو دیکھ کر انہیں اجنبی محسوس کیا۔ نئے نئے لوگ معلوم ہوتے تھے، قوم کے لوگ تو نہیں لگ رہے تھے، تو کچھ اجنبی پن ان میں محسوس ہوا، تو یہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 26، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، پھر خاموشی سے اپنے گھر والوں کی طرف گئے تو ایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لے آئے۔ مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 26 کا ہوا ترجمہ۔ مہمانوں کی آمد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل، ان کی مہمان نوازی کا انتظام کیا اور ان کے لیے بھنا ہوا بچھڑا لے کر آئے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، مہمان نوازی والا معاملہ، پہلے بھی ہم حصہ 2 میں پارٹ 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک فرمان کا بھی مطالعہ کریں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اللہ سبحانہ وتعالی اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمانوں کا اکرام کرے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ آج کل کچھ لوگوں نے معاذ اللہ زحمت سمجھنا شروع کر دیا، ارے ہمارے پاس تو اپنے پاس ٹائم نہیں، ہم لوگوں کو مہمانوں کو کہاں سے وقت دیں۔ نہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان ہو تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے مہمان کا اکرام کرو، جو آئے گا اپنے نصیب کا کھائے گا اور اس کی بدولت اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ یہ پیغمبروں کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، راستے میں انتظار کرتے تھے کوئی مہمان آ جائے۔ مہمان کا یہ تو اجنبی تھے، خیر تو فرشتے ہیں لیکن تھے تو اجنبی نا، اجنبیوں کو بھی کھانا کھلانے کے لیے وہ اپنے ساتھ شامل کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اسی لیے ایک عملی پہلو، ہمیں مہمانوں اور مسافروں کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دینی آداب میں سے، ہمارے دین نے اس کی ہمیں تعلیم عطا کی ہے، اس پر اجر و ثواب بھی عطا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 27، فقربہ الیہم قال الا تأکلون، پھر اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا، فرمایا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں۔ یہ آیت نمبر 27 ہے۔ مہمانوں کی آمد اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اہتمام۔ بھنا ہوا بچڑا مہمانوں کے سامنے لا کر رکھا اور اسے کھانے کا اصرار کیا، یعنی زیادہ پوچھا نہیں کیا پسند ہے، کیا پسند فرمائیں گے، نہیں، گئے خاموشی سے اور لے کر آئے بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت اور سامنے لا کر پیش کر دیا۔ تکلفات میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے اور ان سے کھانے کا اصرار کیا۔ ایک نقطہ جو ترجمے میں بات آئی ہے کہ یہ کھا نہیں رہے تھے، کون؟ فرشتے ہیں نا، انسانی شکل میں آئے مگر ان کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا مگر انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ اب کیا ہوا؟ وہ اگلی آیت ہے، سورہ ذاریات کی آیت نمبر 28، فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، پھر انہوں نے ان کے نہ کھانے سے دل میں خوف محسوس کیا تو فرشتوں نے کہا آپ گھبرائیے نہیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مہمانوں سے دلی خوف محسوس کرنے کی وجہ، نمبر 1، کیوں خوف محسوس کیا؟ کیونکہ وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، حالانکہ وہ اجنبی تھے اور کسی دور علاقے سے آئے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی مہمان نواز تھے۔ آپ علیہ السلام نے حسب معمول مہمان نوازی کا اہتمام فرمایا، یعنی بہت دور سے آئے ہیں، مسافر بھی معلوم ہوتے تو پھر کیوں نہیں کھا رہے؟ پریشانی ہو رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ دوسری وجہ کیا بیان کی گئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گمان ہوا کہ یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں جب ہی میرے ہاں کھانا نہیں کھا رہے۔ اس زمانے میں مشہور تھا جو دشمن ہوتا تو جس سے وہ دشمنی اختیار کرتا اس کے کھانے میں شرکت نہیں کرتا تھا۔ ایک گمان یہ ہوا کہ شاید یہ کسی برے ارادے سے آئے ہیں اس لیے کھانا نہیں کھا رہے، شاید اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خوف محسوس ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خوف زدہ ہونے پر مہمانوں کی تسلی، انہوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائیں، تسلی دے دی، آپ گھبرائیے مت
اور آگے حقیقت بھی فرشتوں نے بیان کرنی ہے، وہ ذکر آئے گا۔ مہمانوں کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یہ ہے وہ بات جو اصل میں سمجھنے کی ہے کہ فرشتے تو اللہ کی طرف سے بشارت دینے کو آئے ہیں، وہ کھاتے پیتے تو ہے نہیں، انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن تسلی بھی دے دی اور بتا دیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری، فرشتوں نے ایک بڑے علم والے دانش مند لڑکے کی خوشخبری دی۔ اس سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ یہ اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر علیحدہ سے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ صافات میں الحمدللہ۔ آیت نمبر 29، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرْوَةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ۔ پھر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئیں تو اس نے تعجب سے ہاتھ اپنے چہرے پر مارا اور بولی، کیا ایک بانجھ بڑھیا کہ یہاں اولاد ہوگی؟ یہ آیت نمبر 29۔ آیت میں مذکور خاتون کا ذکر، اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی بیوی ہیں حضرت سارہ، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ بڑھاپے کا دور ہے، ان کو ایک عجیب حیرت ہو رہی ہے، وہ ذکر کر رہی ہیں یہاں پر۔ اولاد کی بشارت پانے پر حضرت سارہ علیہ السلام کا رد عمل، انہیں بہت تعجب ہوا کیونکہ وہ بوڑھی اور بانجھ یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم تھی، بوڑھی بھی ہیں، بانجھ ہو چکی ہیں، اولاد کو پیدا کرنے کی ظاہری صلاحیت بھی اب نہیں ہے ان کے پاس، تو پریشانی تو ہونی ہے، حیرت تو ہونی ہے، پھر اولاد ہمارے یہاں کیسے ہوگی؟ اس کا سوال انہوں نے کیا۔ اس کا جواب فرشتے دے رہے ہیں۔ آیت نمبر 30، قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ وہ فرشتے بولے، آپ کے رب نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہی ہے جو بڑی حکمت بڑے علم والا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی حیرت پر فرشتوں کی تسلی، فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، یعنی ان کے ہاں اولاد ہوگی اور یہی آپ کے رب کا فرمان ہے، یہ ہمارا کہنا نہیں ہے۔ تسلی عطا ہو رہی ہے، اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ رب کی صفات کا بیان، وہ حکیم اور علیم ہے، جو کام کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے، اور جو سب کچھ ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ حکمت والا بھی ہے اور وہ علم رکھنے والا بھی ہے۔ یہاں پر آ کر 26واں پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہم آپ کے سامنے اور رکھتے ہیں، اس کے بعد 27 پارے کی آیت کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس مقام پر رب کی صفات حکیم و علیم ذکر کرنے کی حکمت، یہ جو دو صفات آئی ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کام کی حکمتوں کو خود ہی خوب جانتا ہے، یہ کس کو کیا کچھ کب عطا فرمائے، جیسا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی نوازشات فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ایسی با کمال اولاد دی جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، یوسف علیہ السلام مشہور، پھر بنی اسرائیل کا سلسلہ، ہزاروں انبیاء کا پیدا ہونا، سبحان اللہ۔ ایسا بیٹا تو کسی کو نہ ملا، دنیا میں کوئی دوسرا انسان ایسا نہیں ہے جس کی نسل میں کم و بیش 4000 انبیاء کرام علیہ السلام پیدا ہوئے ہوں۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں، وہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جن کے ہاں کئی پشتوں تک نبوت چلتی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ یہ ہے جو ہزاروں انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے اگلی نسلوں میں ہزاروں انبیاء آئے ہیں۔ یہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے گھرانے پر نزول ہوا۔ اب یہ 27 پارے کا آغاز ہے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 31 سے 31، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام فرمایا، پس تمہارا اصل مقصد کیا ہے اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ خوف دور ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سوال، تم کس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو؟ ایک بشارت تو آگئی، مگر فرشتوں کا آنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی، اور بھلا تمہارا کیا مقصد ہے بھیجے جانے کا؟ آیت نمبر 32، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ فرشتوں نے کہا، بے شک ہم لوط علیہ السلام کی مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ فرشتوں کا جواب، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مجرم قوم سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جس قوم نے بہت گندے اعمال کیے، شرک میں بھی وہ قوم مبتلا رہی، ان پر اللہ کا عذاب بھی آیا۔ اس واقعے کو ہم انشاءاللہ چوتھے حصے میں، مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آیت نمبر 33 ہے، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ،
تاکہ ہم ان پر پکی مٹی کے پتھر برسائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا ذکر، پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کے عذاب کا ذکر ہے۔ یہی بات سورہ ہود کی آیت نمبر 82 میں بھی بیان ہوئی ہے۔ پکی ہوئی مٹی کے پتھر، سخت پتھر، وہ اس قوم پر بارش کے عذاب کی صورت میں برسائے گئے۔ آیت نمبر 34 مسومۃ عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان زدہ ہیں۔ عذاب کے ان پتھروں کی صفت وہ نشان زدہ تھے۔ اب نشان زدہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ مارکڈ تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس بات کا طے ہونا کہ کون سا پتھر کس مجرم کو لگے گا، یہ طے شدہ بات تھی۔ اللہ اکبر۔ سزا کے مستحق لوگوں کا بیان۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کردہ دینی، اخلاقی، قانونی اور طبعی حدود سے تجاوز کر گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا جرم ہم جنس پرستی تھا۔ اس قوم نے شرک بھی کیا، پیغمبر کی دعوت کو بھی رد کیا، اور یہ قوم گندے کاموں میں مبتلا تھی۔ اس قوم کے لوگ نکاح نہیں کرتے تھے، استغفر اللہ، مرد مردوں کے ساتھ برائیاں کرتے تھے، استغفر اللہ، گناہ کے کام کرتے تھے، ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا تھے۔ اس قوم پر سخت ترین عذاب اللہ کی طرف سے آیا۔ یہ پتھر برسا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، استغفر اللہ۔ عذابوں کی اور بھی اقسام اس قوم پر آئی تھی، انشاءاللہ بعد میں ہم مطالعہ کریں گے جب چوتھے حصے میں، تو تفصیل اس قوم کے تعلق سے آئے گی، لوط علیہ السلام کی قوم۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 35 فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پھر اس بستی میں جو کوئی ایمان والوں میں سے تھا ہم نے اس کو باہر نکال دیا۔ اس بستی میں رہنے والے مومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ۔ عذاب نازل کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بستی میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو اس بستی سے نکال دیا۔ ایمان والے محفوظ رکھے گئے، مجرم قوم برباد کر دی گئی۔ آیت نمبر 36 فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، تو ہم نے اس بستی میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی اور گھر نہ پایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا مقام، یہ قوم عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں آباد تھی۔ یہ قوم عمورہ اور صدوم کی بستیوں میں آباد تھی، اور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی اس قوم کے تعلق سے چوتھے حصے میں تفصیل سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں میں اہل ایمان کے گھروں کی تعداد صرف ایک گھر جو حضرت لوط علیہ السلام کا گھر تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے صرف ان کی بیٹیاں مشرف بہ اسلام ہوئی تھیں، ان کی بیٹیاں ایمان لائیں۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی نافرمان تھی، وہ مجرمین کے ساتھ اس کو بھی عذاب دیا گیا، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 37 وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام، ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آیا اور وہ عبرت کا نشان بنا دیے گئے۔ یہ واقعات کیوں بیان ہوتے ہیں؟ لوگوں کی عبرت کے لیے۔ یہ گندے کام کرنے والی بستی، ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا بستی، نکاح کے راستے کو چھوڑ کر گندے کاموں میں مبتلا بستی، اس کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا بھر میں یہ گندے کام اور نکاح کو چھوڑ کر اور غلط راستوں کو اختیار کرنا، ان سب کے لیے عبرت بیان ہو رہی ہے۔ آیت میں نشانی سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا پورا واقعہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے۔ نمبر 2 بحر مردار، ڈیڈ سی۔ ڈیڈ سی کیوں کہتے ہیں؟ مچھلی بھی زندہ نہیں رہتی وہاں پہ، بحر مردار اس لیے کہا جاتا ہے اس کو۔ بحر مردار، ڈیڈ سی، جس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے، یہ ہے نشانی سے مراد۔ جو سطح سمندر سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا، 400 کلومیٹر سطح سمندر سے نیچے چلا گیا، اور اس کے اوپر کالا پانی چڑھ آیا جو ایک سمندر کی شکل اختیار کر گیا۔ پانی کے اس ذخیرے کو بحر میت یا بحر مردار، ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ اس قوم کا علاقہ اور اس قوم کا یہ مقام، اس سمندر کو بھی اللہ نے عبرت بنا ڈالا۔ عملی پہلو، ہمیں ان جگہوں سے اور ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جہاں ایسے واقعات پیش آئے، اللہ کا عذاب کسی قوم پر آیا، اگر وہاں سے گزرنا پڑے تو تیزی سے گزر جائیں، اور اللہ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر ہے 38 وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے انہیں ایک واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے کی حکمت، اس میں پڑھنے والوں کے لیے سبق و نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف واضح دلائل یعنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ واضح دلائل سے مراد
معجزات یعنی ایسی نشانی جن سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ یہ باتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دوہرا لیتے ہیں۔ عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا چمکتا ہوا ہو جانا، سورہ طٰہٰ کی آیات 20 اور 22 میں بات آئی ہے، اور کئی قسم کے عذاب آل فرعون پر نشانی کے طور پر بھیجے، جیسے پھلوں کا نقصان، قحط سالی، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ۔ یہ سورہ اعراف کی آیات 130 اور 133 میں ذکر آیا۔ یہ باتیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں دوسرے حصے میں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ تفصیلات نشانیوں کے طور پر یاد آ گئی ہوں گی۔ آیت نمبر 39، فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو اس نے اپنی قوت کے زور پر منہ موڑ لیا اور کہا یہ تو جادوگر یا مجنون ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے فرعون کا طرز عمل، وہ اکڑ گیا اور نہ مانا۔ یہ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت یعنی الزام تراشی، برا الزام لگانا، یہ جھوٹ بولنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں یا مجنون ہیں، معاذ اللہ۔ اکڑ میں آ کے فرعون نے یہ باتیں کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر یا مجنون کہنے کی وجہ کیوں کہتا تھا وہ جادوگر یا مجنون؟ جادوگر کہہ کر وہ اپنی قوم کو یقین دلانا چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بس جادو کے کرشمے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مجنون اس لیے کہتا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرعون جیسے جابر و طاقتور بادشاہ سے کھلے الفاظ میں بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا، ہم سے مطالبہ کر ڈالا، یہ تو مجنون ہو گئے۔ یہ انداز تھا فرعون کا، اس لیے وہ جادوگر یا مجنون کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 40، فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے والا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکروں کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا اور سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ ملامت زدہ ہونے سے مراد یعنی جب یہ ظالم و جابر حکمران اپنے لشکروں سمیت غرق ہو گیا تو کسی نے اس کی تباہی پر آنسو نہ بہائے، ہر کوئی اسے ملامت کرتا اور برے لفظوں سے یاد کرتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ظالم سے جان چھوٹی، مر گیا جان چھوٹی، اس سے کسی نے آنسو اس کے مرنے پر نہیں بہائے۔ اگلی آیت سورہ ذاریات کی آیت نمبر 41 ارشاد ہوا، وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ، اور قوم عاد کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خیر سے خالی آندھی بھیجی۔ یہ آیت نمبر 41 ہے۔ قوم عاد کا ذکر کرنے کی وجہ تاکہ وہ پڑھنے والوں کے لیے سبق اور نشانی بن جائے۔ کئی مرتبہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ پچھلی قوموں کے حالات جو کہ مجرم قومیں تھیں کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ ہماری عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے۔ قوم عاد کا انجام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر سے نہایت خالی ایک ہوا آندھی بھیج کر ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں مختصر ذکر ہے، اور قوم عاد کا ذکر ہم پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ قوم تھی۔ آیت نمبر 42، ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کررمیم، جو کسی چیز کو نہ چھوڑتی تھی وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ قوم عاد پر بھیجی جانے والی ہوا کی صفت آندھی سے بھی زیادہ تیز جو بے قابو ہوئی جا رہی تھی، جس چیز پر سے بھی وہ ہوا گزرتی اس چیز کو بوسیدہ و برباد کر کے رکھ دیتی تھی۔ یہ ہے جو اس قوم پر تباہی اللہ نے ایک زوردار آندھی کے ذریعے مسلط فرما دی۔ یہ اس ہوا کی صفت کہ جس چیز سے گزرتی اس کو بوسیدہ و برباد کر کے رکھ دیتی۔ آیت نمبر 43 43، وفی ثمود اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین، اور قوم ثمود کے واقعے میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ قوم ثمود کا ذکر کرنے کی وجہ تاکہ لوگوں کے ایک سبق اور عبرت کا ذریعہ بن جائے۔ نشانی کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ سبق اور عبرت لوگ اس سے حاصل کریں۔ قوم ثمود کے کفر و شرک اور نافرمانی پر انہیں تنبیہ کہا گیا کہ تھوڑی مدت اور فائدہ اٹھا لو۔ قوم ثمود صالح علیہ السلام کی قوم، جس قوم کو اونٹنی کا معجزہ عطا ہوا، پہلے حصے میں ہم باتیں پڑھ چکے ہیں اس قوم کے بارے میں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 44 سورہ ذاریات کی آیت نمبر 44، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ قوم ثمود کا جرم، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، انہوں نے شرک بھی کیا، پیغمبر کی دعوت کو بھی رد کیا، اور قوم ثمود نے تو اونٹنی کو ہلاک تک کر ڈالا، بڑی سرکشی کی۔ قوم ثمود کا انجام،
ان کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، بجلی برسا دی گئی ان پر زوردار انداز سے، اور یہ قوم ہلاک کر دی گئی۔ آیت نمبر 45، فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پھر نہ تو وہ کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ ہی بدلہ لینے والے تھے۔ یہ آیت نمبر 45 کا ترجمہ ہوا۔ قوم سمود کی بے بسی کا ذکر، ان میں نہ کھڑا ہونے کی سکت رہی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ قوم بڑے مضبوط جسم والی اور اپنی طاقت و قوت پر فخر کرنے والی تھی، بڑے بڑے ڈیل ڈول والے جسم ان کو دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، بڑا یہ فخر کرتے تھے۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو نہ ان میں کھڑا ہونے کی طاقت رہی اور نہ ہی بدلہ لینے کی ہمت رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان واقعات سے یہ بھی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ آج کے حوالے سے مطالعے کے ذیل میں آخری آیت ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 46 وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا تھا، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرنے کی وجہ، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر لوگوں کے لیے سبق و عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد، قوم سمود، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اور آل فرعون سے بھی پہلے گزری ہے، اور یہ قوم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نافرمان لوگوں پر مشتمل تھی، یعنی مجرموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا قصہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں۔ عملی پہلو، ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے سرکشی کی اور اکڑ دکھائی، اس کا انجام تباہی و بربادی کی صورت میں ہوا۔ یہ تاریخی واقعات، ان کے اسباب اور نتائج اس لیے سنائے جا رہے ہیں تاکہ باقی لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ اگر وہ بھی حق کی مخالفت سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، مشرکین مکہ کو بھی سمجھایا گیا، ہر دور میں مجرمین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم حق قبول نہیں کرو گے اور حق کی مخالفت کرو گے تو پچھلے لوگوں کا انجام بھی تم دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔